الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال تعالى في مقام آخر: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین، محترم بزرگوں، عزیز دوستو، السلام علیکم۔ یہ جو دور چل رہا ہے اس دور میں ہر بندہ ایک خاص پریشانی میں مبتلا ہے۔
کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی شادی شدہ ہے، کوئی کنوارا ہے، اکثریت افراد کی وہ ہے جو اس پریشانی میں مبتلا ہے اور وہ پریشانی رزق والی پریشانی ہے۔ معیشت اور رزق کی تنگی والی پریشانی ہے۔ ہر بندے کے نفس میں یہ خواہش پیدا ہو چکی ہے کہ میرے پاس مال بہت زیادہ ہو، رزق وافر مقدار میں ہو، مال کی کثرت ہو، اور اس خواہش نے انسان کو اتنا پریشان کیا ہے کہ انسان رات دن بے سکونی میں ہے اور بے چین ہے۔ اور پھر اس پریشانی کا سبب ایک یہ بنتا ہے کہ ہم مال کی کثرت مانگتے ہیں، اس مال کی برکت نہیں مانگتے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں مال زیادہ دے دے، مال بڑھ جائے، مال کی کثرت ہو جائے، لیکن یہ کبھی نہیں کہا یا اللہ اس میں برکت ڈال دے۔ کثرت مانگتے ہیں، برکت نہیں مانگتے، جس کی وجہ سے آج ہم پریشان ہیں۔ کثرت مانگی، مال اللہ نے دے دیا، لیکن اس میں برکت نہیں تھی۔ وہ کچہریوں میں لگ گیا، وہ عدالتوں میں لگ گیا، وہ اسپتالوں میں لگ گیا، وہ تھانوں میں لگ گیا، اور وہ پھر ختم ہو گیا۔ پریشانی تو پھر وہی کی وہی رہ گئی، مال کم ہے۔ او بھائی کوئی مسئلہ تو آنا ہے، کوئی خیر ہے، کوئی پریشانی تو نہیں؟ تو یہ مال اور رزق کی وجہ سے ہر انسان پریشان ہے، لیکن اس پریشانی کا حل کوئی نہیں معلوم کر رہا کہ ہم اس پریشانی سے نکلیں کیسے۔ بس ہر کوئی اس محنت میں لگا ہوا ہے کہ ہم اس مال والی چیز میں بڑھ جائیں، کثرت ہو جائے، زیادہ ہو جائے۔ تو اس لیے اس پریشانی کا حل قرآن نے بتلایا ہے، اور یہ حل اس وقت پتہ چلتا ہے جب ہم قرآن کے قریب آئیں گے، کیونکہ قرآن وہ کتاب ہے جو ہر چیز کا حل بتاتی ہے۔ کوئی پریشانی انسان پر ہو، کوئی غم ہو، قرآن سے بندہ پوچھے تو قرآن اس کا حل ضرور بتلائے گا، لیکن ہم اس سے پوچھتے کوئی نہیں اور پھر پریشان ہیں۔ تو اس پریشانی کا حل پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم مال کی کثرت کو طلب نہ کریں، بلکہ مال کے اندر برکت کو طلب کریں۔ اپنا ذہن بدلنا ہے۔ ہمارا پہلے ذہن بنا ہوا ہے کہ ہمارے پاس مال بہت زیادہ آ جائے، کثیر تعداد میں آئے، پیسہ ہو، گاڑی ہو، جیبیں بھری ہوئی ہوں، بینک اکاؤنٹ بھرے ہوئے ہوں، یہ پہلے ہمارا ذہن ہے۔ اب اس ذہن کو بدلنا ہے، اور تھوڑا سا مال بھی ہے تو ہم نے ذہن یہ بنانا ہے کہ اللہ اس میں برکت ڈال دے۔
دوسری بات یہ ہے کہ اس پریشانی کا حل جو قرآن نے بتایا ہے کہ انسان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جس رزق کے پیچھے میں پڑا ہوں یہ دینے والا کون ہے. رزاق کی خبر ہونی چاہیے. رزاق کون ہے؟ رزق دینے والا کون ہے؟ تو آج ہمیں رزاق کا نہیں پتہ، اس وجہ سے بھی ہم پریشان ہیں، اور ہم جو ہے وہ اس مال کے لیے اور وسائل ڈھونڈتے ہیں اور ذرائع ڈھونڈتے ہیں، لیکن جس نے وہ مال دینا ہے، رزق دینا ہے، اس کی خبر کوئی نہیں، یاد ہی کوئی نہیں. ہم مال کے لیے بھاگتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، تکلیف کرتے ہیں، چاہے سردی ہو، گرمی ہو، بیماری ہو، بارش ہو، موسم خراب ہو، پھر بھی ہم اس رزق کے لیے کیا کرتے ہیں جی؟ صبح اٹھتے ہیں، نیند قربان کرتے ہیں. لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ جس ذات نے، جس رزاق نے رزق دینا ہے، اس کے لیے اٹھیں گے تو رزق خود بخود آئے گا. اس لیے ہمیں رزاق کا نہیں پتا. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے قرآن نے رزاق کی پہچان کروائی ہے کہ انسان کو پتہ تو ہو میرا رزق آنا کہاں سے ہے، دینا کس نے. ایسے ہی بس محنت کرتا رہے. جس چیز کی غرض و غایت نہ پتہ ہو تو وہ انسان ساری زندگی کرتا رہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں. کہ کوئی فائدہ ہے؟ فائدہ ہے. مقصد کا نہ پتہ ہو، کوئی فائدہ کوئی نہیں. اس لیے مقصد ہمارا رزاق کو پہچاننا ہے، جیسا کہ قرآن مجید نے اللہ کی پہچان کروائی بھی ہے. فرمایا اما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. ما اريد منهم، اللہ فرماتے ہیں میں اپنی مخلوق سے رزق کا ارادہ نہیں کرتا، اپنی مخلوق سے رزق کا ارادہ نہیں کرتا. یہ نہیں چاہتا، یہ نہیں کہتا کہ میری مخلوق مجھے رزق دے. وما اريد ان يطعمون، اور یہ بھی نہیں کہتا میری مخلوق مجھے کھلائے، میری مخلوق مجھے کھلائے. کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کھانے پینے سے پاک ہے، وہ تو رزق کے حاصل کرنے سے پاک ہے. اس لیے میرا رب کہتا ہے میں یہ نہیں چاہتا کہ تم مجھے رزق دو، تم مجھے کھلاؤ، تم مجھے پلاؤ. ان اللہ هو الرزاق، بلکہ میری تو صفت یہ ہے کہ میں ساری مخلوق کو رزق دیتا ہوں، میں ساری مخلوق کو رزق دیتا ہوں. ذو القوۃ المتین، قوت والا ہوں. میرے پاس بڑے خزانے ہیں. رزق کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ رزق کے خزانوں کا مالک کون؟ ہاں، تو یہ پہلے پتہ ہو کہ رزق آنا کہاں سے، دینا کس نے ہے. رب العالمین فرماتے ہیں میں ہی رزاق ہوں، میں ہی رزق دینے والا ہوں. اور دوسرے مقام پہ رب العالمین کا قرآن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الروم کے اندر پارہ نمبر 21 کے اندر، فرمایا اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے تمہیں
پیدا کیا ہے، ثم رزقکم، صرف پیدا نہیں کیا بلکہ پیدا کرنے کے بعد تمہاری روزی کا بندوبست کیا ہے۔ رزق دینے والا اللہ، اس نے رزق دیا ہے۔ ثم یمیتکم ثم یحییکم، فرمایا اللہ وہ ذات ہے پھر تمہیں موت دے گا، پھر قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرے گا۔ حل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء، ذرا تم بھی تو بتلاؤ نا، جن ہستیوں کو اللہ کو چھوڑ کر جن ہستیوں کے بارے میں تم نظریہ رکھتے ہو کہ وہ رزق دیتی ہیں، جس ہستی کے بارے میں، جس بزرگ کے بارے میں تم عقیدہ رکھتے ہو کہ وہ رزق دیتے ہیں اور پھر ان سے لینے جاتے ہو، مانگنے جاتے ہو، ذرا بتلاؤ تو صحیح نا۔ حل من شرکائکم من یفعل ذالکم من شیء، ان کاموں میں سے تمہارے ان معبودوں نے بھی کچھ کیا ہے کہ نہیں؟ تمہیں انہوں نے پیدا کیا ہو یا کبھی انہوں نے کچھ بنایا ہو، کبھی انہوں نے کسی کو رزق دیا ہو، کبھی انہوں نے موت دی ہو، کبھی انہوں نے زندگی دی ہو؟ فرمایا جب ان کی یہ صفتیں نہیں ہیں تو پھر مان لو نا کہ رزق دینے والا بھی، پیدا کرنے والا وہ ہے تو رزق بھی اسی کے پاس ہے۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، فرمایا پاک ہے اس کی ذات ان شریکوں سے جو تم اس کے ساتھ بناتے ہو۔ اور ایک اور مقام پہ اللہ کا قرآن سورت ہود کے اندر پارہ نمبر 12 فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ رب العالمین فرماتے ہیں اس زمین کے اوپر چلنے والی جتنی مخلوقیں ہیں، جتنے چوپائے ہیں، وہ 4 قدموں کے ساتھ چلنے والی مخلوق ہے، وہ 2 قدموں کے ساتھ چلنے والی مخلوق ہے، وہ رینگنے والی مخلوق ہے۔ ہر مخلوق کا رزق اللہ فرماتے ہیں میرے ذمہ ہے، میں اسے رزق دیتا ہوں۔ میں بند پتھروں کے اندر کیڑوں کو بھی رزق دیتا ہوں، میں جنگلوں کے اندر خنزیروں اور شیروں اور درندوں کو بھی رزق دیتا ہوں، میں ہوا کے اندر پرندوں جو پرواز کرتے ہیں، اڑنے والے پرندوں کو بھی رزق دیتا ہوں، میں انسانوں کو بھی رزق دیتا ہوں، میں باقی مخلوقوں کو بھی رزق دیتا ہوں۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اللہ فرماتے ہیں میرے علم میں ہے کون سی مخلوق کہاں ہے، مجھے پتہ ہوتا ہے کہ کون سی مخلوق کس جگہ ہے اور میں نے وہاں پر کیا کرنا ہے جی، رزق اسے پہنچانا ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں، ہم کوئی چیز کھولتے ہیں، کوئی پھل یا کوئی میوہ یا کوئی اور پتھر توڑتے ہیں تو اکثر ہمیں اس میں سے کوئی نہ کوئی کیڑا نظر آ جاتا ہے۔ اب اس بند پتھر اور بند چیز میں اس کیڑے کو پالنے والا کون ہے؟ اللہ۔ رب العالمین فرماتے ہیں میں ہی رزق دینے والا ہوں، میں ہی رزاق ہوں۔ یا اللہ تیری تقسیم بڑی عجیب ہے، تو کسی کو زیادہ دے دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے، کسی کو امیر بنا دیا، کسی کو غریب بنا دیا، کسی کو کروڑوں میں دیا اور کسی کے پاس صبح کا کھانا ہے شام کا کھانا کوئی نہیں۔ بڑی عجیب تیری تقسیم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تقسیم ہم خود کرتے ہیں، ہم نے خود یہ تقسیم بنائی ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات لیتخذ
رب العالمین فرماتے ہیں ہم اس معیشت کو لوگوں کے درمیان خود تقسیم کرتے ہیں، یہ تقسیم ہم نے خود بنائی ہے۔ ہم نے کسی کو درجے والا بنایا، کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو بھوکا سلا دیا، کسی کو صحیح رجا کے سلایا، کسی کا پیٹ بھر کے سلا دیا۔ یہ تقسیم ہماری ہے۔ لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، یہ تقسیم ہم نے کیوں بنائی؟ تاکہ لوگ ایک دوسرے کے کام آ سکیں، تاکہ لوگ، اگر ساروں کے پاس ڈھیر سارا پیسہ ہوتا، اللہ نے سب کو کروڑوں میں نوازا ہوتا، تو پھر ان کے کام کون کرتا؟ یہ مزدوریاں کون کرتا؟ اگر سب غریب بن جاتے، سب مزدور بن جاتے، پھر انہیں پیسے کون دیتا؟ اللہ نے ہر قسم کا طبقہ بنایا، ہر قسم کا طبقہ بنایا۔ انسان کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اللہ نے فلاں کو تو امیر بنا دیا، مجھے غریب کیوں پیدا کیا؟ یہ حکمت ہے اللہ کی، اور اللہ کی حکمتیں اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ سب کو رزق دے دیتے، سب کو پیسہ دیتے، سب کو امیر بنا دیتے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہر چیز کا جواب انسان کی عقل میں جو بھی شبہ آتا ہے، جو بھی اعتراض پیدا ہوتا ہے، میرے رب نے قرآن میں اس کے اعتراض کا جواب دیا ہے۔ فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر میں اپنے بندوں کو گشادہ رزق دے دیتا، سب کو امیر بنا دیتا، تو لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، یہ زمین کے اندر فرعون بن جاتے۔ یہ کیا بن جاتے؟ فرعون بن جاتے۔ ہم دیکھتے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، کوئی بندہ غریب ہے، بڑی اس کو انسانیت کی قدر ہوگی، اگر اسے اللہ تعالیٰ نے پیسے سے نواز دیا ہے، پھر وہ انسانوں کی قدر نہیں کرتا، پھر وہ اپنے ہواؤں میں اڑتا ہے، اور اسے یہ نہیں پتہ ہوتا کہ میں بھی ایک وقت میں غریب تھا۔ بھول جاتا ہے نا، اور اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے۔ اگر بندہ اپنی اوقات بھول جائے تو اللہ تعالیٰ دوبارہ اسی اوقات میں لے آتے ہیں۔ اللہ کی ذات قادر ذات ہے، اس لیے فرمایا کہ رزق دینے والا کون ہے، سب سے پہلے تو اسے پہچاننا ہے، رزاق کون ہے، اور ہمیں رزاق کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ رزاق اللہ نے اپنی پہچان کروائی، اور جس وقت اللہ کی پہچان ہو جائے، پہچان سے اگلا سٹیپ کہ اللہ کے حکموں پر عمل کیا جائے، اللہ کے حکموں پر عمل کیا جائے، تبھی رزق ملے گا نا۔ جب اللہ کی پہچان نہیں ہوگی، بندہ اللہ کی نافرمانیاں کرے گے، تو اللہ کیسے اسے جو ہے وہ رزق دیں گے؟ اللہ کو پہچان کر پھر اللہ کی فرما برداری، اس کے حکم کو بجا لانا، اس کو خوش کرنا، اللہ کو راضی کرنا، یہ ہے اصل بات۔ تو فرمایا کہ اس پریشانی کا حل پہلا یہ ہے کہ انسان اپنے رزاق کو پہچانے، جس نے رزق دینا ہے۔ تو رزق کی تنگی کا پہلا حل کیا قرآن نے بتایا جی؟ رزق کی جو تنگی ہے، یہ جو پریشانی ہے، اس کو ختم کرنے کا جو پہلا حل ہے وہ کیا ہے جی؟ پہلے رزاق کو پہچانیے۔ رزق آنا کہاں سے ہے؟ ایسے ہی بس ہاتھ پاؤں نہ ماریے، ایسی مشقت نہ کیجیے، پہلے اسے پہچانیے۔ فرمایا رزق دینے والا اللہ ہے، پورا قرآن گواہ اس بات پر، اور ہم نے اپنے یقین اور اپنے عقیدے بنائے ہوئے ہیں جی، قبر پر جو نمک پڑا ہوا ہے نا، اس میں برکت ہے، اسی میں سارا رزق چھپا ہوا ہے، اور نمک اٹھا کر لے آتے ہیں اور گھر میں رکھتے ہیں، جو رزق آ رہا ہوتا ہے وہ بھی بند ہو جاتا ہے۔ اس لیے پہلا اپنا عقیدہ بنائیے کہ رزق دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ دوسرے نمبر پر وہی بات جو میں نے شروع میں کی ہے کہ ہمارا ذہن یہ تو ہے کہ مال کی کثرت ہو، مال زیادہ ہو، لیکن ہمارا ذہن یہ نہیں ہے کہ مال ہو لیکن تھوڑا بھی ہو، اس میں برکت ہو۔ اپنے اس خیال کو بدلیے، مال کی کثرت کو طلب نہ کیجیے بلکہ مال میں برکت کو طلب کیجیے۔
اور یہ برکت آتی کیسے ہے؟ یہ برکت آتی کیسے ہے؟ اب اس کے بھی کچھ پوائنٹ میں آپ کے سامنے پیش کروں قرآن سے۔ برکت آتی کیسے ہے؟ نمک میں برکت نہیں، بزرگوں کی تصویروں میں برکت۔ بعض لوگ جناب دکان میں تصویریں لٹکا دیتے ہیں، کسی نے جناب حضرت علی اجویری کی لٹکائی ہوئی ہے، کسی نے جناب بکھی شریف والوں کی لٹکائی ہوئی ہے، اور کسی نے جناب بیرے والوں کی لٹکائی ہوئی ہے۔ ہر ایک نے اپنا اپنا وہ خدا بنایا ہوا ہے، اس کی تصویر لگائی ہوئی ہے۔ جی رزق میں برکت ہوگی، دکانداری میں برکت ہوگی۔ بھئی ایسے برکت نہیں آتی۔ قرآن نے کسی جگہ پہ نہیں کہا کہ تصویریں لٹکانے سے برکت آتی، نہیں کہا۔ پورا قرآن پڑھ لیجئے۔ وہ ایک مشہور پیر ہیں، ان کا نام میرے ذہن، بیرے والے جو پیر ہیں ان کا نام کیا ہے جی؟ کرم شاہ ہے۔ وہ ایک اور ہے، میرا نام جو ہے ذہن میں اس وقت نہیں آ رہا۔ وہ دیکھیں اب پیر لوگوں نے ایسے عقیدے بنائے ہوئے ہیں۔ ان کا میں ایک بیان سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے یہ جڑی ڈھولکیاں نہیں ہوندی، ڈھولکیاں یہ سنت میں حساب لگا۔ ڈھولکیوں کو یہ جو ڈھول مارتے ہیں اسے وہ سنت کہہ رہا تھا، ہر بندہ اس کے پیچھے چل رہا ہے۔ ایسے ایسے پیر بنائے ہوئے ہیں۔ سچے پیر تھے مرشد کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو انہوں نے بتا دیا ہے اس سے آگے کچھ نہیں ہے۔ جو ان کے بتائے ہوئے پر چلے گا تو ہم اسے مانیں گے، جو ان کے بتائے ہوئے پر نہیں چلے گا ہم اسے ذرا بھی نہیں مانتے، اس کا خوبصورت چہرہ ہی کیوں نہ ہو۔ بعض لوگ اسی چیز پر گر جاتے ہیں کہ بڑا چمکتا ہوا چہرہ ہے، بڑا خوبصورت چہرہ ہے، یہ اس بات کی علامت نہیں ہے۔ ہاں یہ اس بات کی علامت نہیں کہ بڑا اللہ کا ولی ہوگا، بڑا اس کا خوبصورت چہرہ ہوگا۔ اس کو اندر سے دیکھیے بھی اس کے اندر سنت موجود ہے کہ کوئی نہیں، اللہ کے پیغمبر کی سنت اور طریقہ موجود ہے کہ نہیں، پھر اسے مانیے۔ بہرحال قرآن نے جو رزق میں برکت کے پوائنٹ بتائے ہیں ان میں سے چند میں آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ پہلا پوائنٹ سنیے، ہاں، اور اپنے عقیدے بدلیے۔ تصویروں میں اور تسبیحاں لٹکا دینے میں، نمک لا کر رکھ دینے میں، اس میں برکت نہیں ہے۔ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ فرمایا جو بندہ چاہتا ہے کہ میرے رزق میں برکت ہو، میرے مال میں برکت ہو، فرمایا نیک عمل کرے، اپنا عقیدہ پہلے رزاق پہ بنائے، اپنا عقیدہ پہلے بنائے کہ رزق دینے والا صرف اللہ ہے، پھر اس کے بعد نیک عمل کرے۔ اللہ فرماتے ہیں جو بندہ نیک عمل کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، حج کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں اسے نیک عمل کرنے کی وجہ سے اس کے رزق میں برکتیں عطا کرتا ہوں۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اس کی جان میں بھی برکت دیتا ہوں، اس کے رزق میں بھی برکت دیتا ہوں، اس کے کاروبار میں برکت دیتا ہوں، اس کی اولاد میں برکت دیتا ہوں۔ نیک عمل کرنا یہ رزق میں برکت کا سبب بنتا ہے۔ اگر بندہ نمازیں نہ پڑھے، اگر بندہ تلاوت نہ کرے، کبھی مسجد میں نہ گیا ہو اور دکان کے اندر تصویریں لٹکا کے بیٹھا ہو، رب العالمین کا قرآن کہتا ہے کبھی بھی اس کے رزق میں برکت نہیں ہو سکتی، کبھی بھی اس کے رزق میں برکت نہیں ہو سکتی۔ اور میرے دوستو اگر چاہتے ہیں کہ رزق میں برکت ہو جائے، یہ رزق والی ٹینشن ختم ہو جائے، رزق والی پریشانی ختم ہو جائے، تو پھر اللہ کے بتائے ہوئے حکموں پر چلنا شروع کر دیں، اللہ کے بتائے ہوئے نیک اعمال پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ دوسرا پوائنٹ اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا ہے، فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ
من حیث لا یحتسب، جو بندہ اللہ سے ڈر جائے، اللہ کا خوف تقوی دل میں بٹھا لے، اللہ کا ڈر دل میں بٹھا لے، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے لیے راستے آسان کر دیتے ہیں اور اسے وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ دوسرا پوائنٹ کیا ہے جی؟ تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف دل میں آ جائے، فرمایا اس سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اللہ کا ڈر کیا ہے؟ کوئی بندہ، مثال کے طور پر کوئی بندہ جاتا ہے دکان کے اوپر، موبائل لے کر گیا، خراب موبائل جس میں کوئی نقص ہے، جا کر قسمیں اٹھا کر کہتا ہے کہ یہ جو موبائل ہے ٹھیک موبائل ہے اور اس کی قیمت اچھے موبائل کی وصول کرتا ہے، لیکن ہے اس میں نقص۔ یہ کام کیوں کر رہا ہے؟ اس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے اور پیسے تو لے آئے۔ اللہ فرماتے ہیں اس میں برکت نہیں ہوگی، لیکن وہی موبائل جب دکاندار کے پاس پہنچتا ہے، دکاندار کو پتہ چل گیا کہ اس میں یہ نقص ہے، یہ بیٹری کم نکالتا ہے، اس کی آواز ٹھیک نہیں ہے، اسے نقص کا پتہ چلا، لیکن جس وقت اس کے پاس گاہک آتا ہے، اب اس نے موبائل زیادہ پیسوں کا دیا ہوا ہے لیکن اس نقص کی وجہ سے پیسوں میں کمی آ گئی۔ اب دکاندار یہ نہیں کہتا کہ میں اتنے ہی پیسے کما لوں، اگر میں نے کم پیسے لیے تو مجھے نقصان ہو جائے گا، وہ اپنا نقصان برداشت کر لیتا ہے لیکن گاہک کو دھوکہ نہیں دیتا، کیونکہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس ڈر کی وجہ سے میں اس کے تھوڑے پیسوں کے اندر بھی برکتیں ڈال دیتا ہوں۔ یہ ہے تقوی اور برکت۔ تقوی کے ذریعے برکت آتی ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا بندہ، جب اللہ کا ڈر دل میں موجود ہو، پھر کسی پر ظلم نہیں کرتا، پھر کسی کے زیادتی نہیں کرتا، پھر کسی کا نقصان نہیں کرتا۔ اس لیے میرے رب نے فرمایا ہے اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے رزق میں برکتیں ڈال دوں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، پھر مجھ سے ڈر جاؤ، اپنے دلوں میں اللہ کا تقوی پیدا کر لو۔ تو یہ دوسرا پوائنٹ فرمایا کہ جس وقت تقوی اور ڈر دل میں آ جائے اور بندہ ہر معاملے کے اندر انصاف کرے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے نکال دیتے ہیں، پھر رزق کے راستے بن جاتے ہیں، پھر انسان کے پاس رزق اللہ تعالیٰ بھیجنا شروع کر دیتے ہیں، مال میں برکت ہو جاتی ہے نا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں برکت کیسے ہوتی ہے۔ اب زکوٰۃ ہے نا، زکوٰۃ، اس کے بارے میں جب بیان کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ بھائی جو تمہارے مال کے اوپر زکوٰۃ بنی ہے اسے دے دو، زکوٰۃ سے مال بڑھتا ہے، زکوٰۃ سے مال بڑھتا ہے۔ اب انسان کی عقل کہتی ہے بڑھتا کیسے ہے جی؟ میں نے جب اپنے مال سے زکوٰۃ نکالنی ہے تو جو پیسے چلے جانے ہیں اس کی تو کمی آ گئی ہے، مال تو کم ہوا ہے، بڑا کیسے ہے؟ اور بھائی بڑھتا ایسے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پچھلے مال میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ اس لیے برکت طلب کیا کریں اور وہ عمل کیا کریں جس سے برکت ملتی ہے، کثرت نہ طلب کیا کریں کہ میرے پاس مال کی کثرت ہو جائے۔ جب برکت آتی ہے تو برکت کیسے آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کیسے مال کو بڑھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتے ہیں کہ جو انسان پر تکلیفیں، بیماریاں، پریشانیاں آنی ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر اس مال میں برکت نہ ہو تو وہ مال ہسپتالوں میں لگ جائے گا، عدالتوں میں لگ جائے گا، کچہریوں میں لگ جائے گا، کیس لڑتے لڑتے لگ جائے گا۔ اس لیے برکت کے لیے صدقہ خیرات بھی کیا کریں، صدقہ بھی بیماریوں کو ڈالتا ہے۔ الصدقات دافع البلیات۔ میرے پاس کوئی دوست آیا، اس نے مجھے کہا قاری صاحب ایک مسئلہ ہے۔ کیا مسئلہ ہے جی؟ ہمارا کیس چل رہا تھا عدالت میں اور ہم نے بڑا پیسہ لگایا اور کیس بھی ہمارے حق میں ہونا تھا، لیکن پھر بھی وہ کیس ہمارے حق میں نہیں ہوا، وہ مخالف پارٹی کے حق میں کر دیا جج نے۔
اب جج کو بندہ مار سکتا ہے، گولی مار سکتا ہے؟ میں نے کہا نہیں، اجازت ہی نہیں ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ اسلامی حکومت ہو تو جو کوئی غلط فیصلہ کرے، قرآن کے مطابق فیصلے نہ کرے، پھر اسلامی حکومت اسے سزا دے۔ اب اسلامی حکومت نہیں ہے، اب اللہ پہ چھوڑ دو۔ دوسری بات میں نے اسے کہی، تم جو کہتے ہو عدالتوں میں اتنا پیسہ لگ گیا ہے پھر بھی فیصلہ ہمارے پاس نہیں آیا، میں نے کہا جتنا پیسہ لگایا ہے نا، اس سے کم اگر اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوتا تو یہ نہ لگتا۔ اس لیے اپنا ذہن بنائیں، عدالتوں میں پیسہ نہ لگائیں، اپنا پیسہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، پیسہ بچ جائے گا، محفوظ ہو جائے گا، اس میں برکت اللہ تعالیٰ ڈال دیں۔ ہم عدالتوں میں لگا لیتے ہیں، کیس لڑتے لڑتے ضائع کر دیتے ہیں، کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ اگر یہی مال ہم صدقہ کر دیں تو یہ مصیبتیں پڑے ہی نہ، تاریخیں بھگتتے رہتے ہیں۔ کئی ہم نے ایسے دیکھے ہیں کروڑ پتی عدالتوں میں کیس جو ہے وہ لڑ رہے ہیں، اور ہم نے کئی غریب دیکھے ہیں جو خوشحال ہیں، ان کے تھوڑے سے پیسے میں بھی کیا ہو جاتی ہے؟ برکت ہو جاتی ہے۔ میں ایک جگہ پٹوار خانے میں گیا تو وہاں پر جو پٹواریوں کا بڑا ہوتا ہے نا، اس کے پاس کام تھا، میں بیٹھا ہوا تھا، تو چھوٹے آئے جو دوسرے عملہ ہوتا ہے چھوٹا، کوئی حساب کتاب کوئی سین کروانے، تو ان کو وہ بڑا جو پٹواری افسر ہے ان کو غصے ہو رہا تھا۔ کہتا ہے کہ جو مال آتا ہے، جو پیسہ آتا ہے تم اپنی جیب میں ہی ڈالتے رہتے ہو، مجھے بھی پوچھ لیا کرو۔ رشوت کی بات کر رہا تھا، اپنی جیب میں بھرتے ہو، مجھے بھی پوچھ لیا کرو۔ روز کا میرا 20,000 خرچہ ہو جاتا ہے اور یہاں سے کچھ ملتے ہی کوئی نہیں۔ اندازہ لگائیں، ہم 20,000 میں پورا مہینہ گزار لیتے ہیں اور کبھی زبان پہ شکوہ نہیں آیا، اور اس کا ایک دن میں 20,000 پورا نہیں ہو رہا۔ وہ کہہ رہا 20,000 ایک دن کے لیے بھی کم ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جو غلط نکمے کم کرنے ہیں تو پھر اللہ کی ناراضگی آتی ہے۔ لاکھوں کے حساب سے تنخواہ ہوتی ہے، پھر بھی اس میں برکت نہیں ہوتی۔ آپ نے کبھی عالم کو دیکھا ہے وہ خود خوشی کر رہا ہو؟ جو اپنے آپ کو تعلیم یافتہ پڑھے لکھے کہتے ہیں، ان کو تو دیکھا ہوگا خودکشی کر رہے ہیں بھوک کی وجہ سے، لیکن جو عالم ہوں گے، انبیاء کے وارث ہوں گے، انہیں کبھی نہیں دیکھا ہوگا خودکشی کی ہو کسی نے، یا کسی نے یہ کہا ہو کہ ہماری تنخواہیں بڑھائی جائیں، دھرنا دیا ہو، احتجاج کیا ہو۔ لیکن جو لاکھوں کی تنخواہ لے رہے ہیں ان کو آپ نے احتجاج کرتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ فرق یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے مال میں برکت ڈال دیتے ہیں، اور لاکھوں والی تنخواہ میں برکت نہیں ہوتی اور وہ 1-2 دن میں خرچ ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے مال کی کثرت نہ مانگا کریں، اللہ سے مال میں برکت مانگا کریں۔ ایک اور حوالہ میں دکھاؤں، پھر ٹائم بھی ہو رہا ہے، کہ مال میں برکت کیسے آئے گی، مال میں برکت کیسے آئے گی۔ دیکھیے سورۃ نوح ہے، پارہ نمبر 29 ہے، فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں کہتا ہوں کہ اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کیا کرو، استغفار کیا کرو۔ انہو کان غفارا، بے شک وہ بخشنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، جس وقت تم اپنے رب سے استغفار کرو گے، کثرت استغفار کرنے کا تمہیں فائدہ کیا ہوگا؟ رب العالمین کے پاک پیغمبر نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر بارشیں برسائیں گے، رحمت کی بارشیں، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ تعالیٰ تمہاری مال کے ذریعے مدد کریں گے، مال میں برکت ڈال دیں گے، وَبَنِينَ، اور تمہاری اولادیں میں برکت ڈال دیں گے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے استغفار کرنے کی وجہ سے باغات عطا کریں گے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تمہارے لیے نہریں جاری کر دیں گے۔ تو تیسرا پوائنٹ قرآن نے جو بتایا ہے مال کی کثرت میں، مال میں برکت کا، وہ کیا ہے جی؟ استغفار۔ کثرت استغفار کرنے سے انسان کے مال میں برکت ہوتی ہے۔ یہ نسخہ بھی ہے، وظیفہ۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں جی کوئی وظیفہ بتائیں۔ سب سے بہترین وظیفہ جو قرآن نے بتایا ہے
اور دوسرے نمبر پر ایک اور وظیفہ بھی عرض کر دوں، میں کوئی عامل تو نہیں ہوں لیکن قرآن کا ایک بتایا وہ وظیفہ آپ کے سامنے، کہ جس بندے کی اولاد نہ ہوتی ہو، اولاد سے محروم ہو، اللہ تعالیٰ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک فرما بردار بنائے، اور جو اولاد سے محروم ہے اللہ تعالیٰ انہیں نیک صالح اولاد نصیب فرمائے۔ تو جن کے پاس اولاد نہیں ہے، اولاد سے محروم ہیں، ان کے لیے ایک بڑا مجرب وظیفہ ہے جی، آزمودہ، جس طرح حکیم کہتے ہیں نا آزمودہ نسخہ، پھر بندہ کہتا ہے بڑا کوئی مجرب نسخہ، اس نو آزماؤ، یہ نسخہ بھی آپ آزمائیں، انشاءاللہ کبھی مایوس نہیں ہوں گے، قرآن کا بتایا ہوا نسخہ ہے، وظیفہ ہے۔ جس کے پاس اولاد نہیں ہے وہ دونوں میاں بیوی کثرت استغفار کیا کریں، مرد دن میں 300 مرتبہ، مرد دن میں 300 مرتبہ استغفار پڑھے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اور عورت بیوی جو ہے وہ دن میں 1000 مرتبہ استغفار پڑھے۔ تقسیم کر لے، 5 نمازیں ہیں نا، تو ہر نماز کے ساتھ 200 مرتبہ پڑھ لے، آسانی بھی ہو جاتی ہے اور دن میں مکمل بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ وہی پڑھے گا جس نے نمازیں پڑھنی ہیں، جڑا نماز ہی نہ پڑھے اس کی تو پڑھنی۔ تو یہ وظیفہ شروع کر دیں، انشاءاللہ 1-2 مہینے میں آپ کو رزلٹ ضرور ملے گا انشاءاللہ۔ بڑا وظیفہ ہے، اس کو اپنے ذہنوں میں بٹھائیں، اور جن دوستوں کے پاس آپ کے دوست احباب ہیں، اکثر لوگ اس وقت اولاد سے پریشان ہوتے ہیں، 5-5 6-6 سال شادی کو گزر جاتے لیکن اولاد نہیں ہوتی، ان کو یہ وظیفہ بتائیں بھی کثرت استغفار شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ اولاد دیں گے۔ اور جو کہتے ہیں کہ مال میں برکت ہو جائے ہیں، ان کے لیے بھی یہی وظیفہ ہے کہ وہ بھی استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ دن میں ہر وقت پڑھتے رہا کریں، دیکھیں پھر رزق کے خزانے آپ پر کیسے کھلتے ہیں، برکت کیسے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ پر یہ رزق کی کیسے جو ہے وہ فراوانی کرتے ہیں۔ یہ وظیفہ ہے، یاد کر لیں۔ اور بھی وظیفے پوچھتے رہتے ہیں، یہ بہترین وظیفہ ہے مال میں برکت کا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اگر مال میں برکت چاہتے ہو تو کثرت سے کیا کیا کرو جی، استغفار کی۔ استغفار کی بڑی برکت ہے جی، بڑی برکت ہے استغفار کی۔ یہ صرف میں نے مختص کیا ہے نا اس کے ساتھ، اولاد کے ساتھ یا مال کے ساتھ، اس کے علاوہ بھی بڑی برکات ہیں۔ اگر بندہ استغفار کی کثرت کرے نا، ہر وقت استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھتا رہے، بڑی برکات ہیں۔ ایک میں جو ہے وہ آپ کو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا واقعہ سناتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ پہ پہنچا، مسجد کے اندر رات ہو گئی ہوگی، تو رات کو قیام کے لیے جو ہے وہ رات گزارنے کے لیے میں مسجد میں رکا، لیکن بعض لوگ جو ہے وہ بڑے کرخ مزاج کے ہوتے ہیں، سخت مزاج کے ہوتے ہیں۔ فرمایا اس مسجد کا جو متولی، جو بھی ذمہ دار تھا، اس نے مسجد بند کرنی ہوتی تھی، تو میں نے اسے کہا مجھے رات گزارنے دو، اس نے مجھے گھسیٹ کر ٹانگوں سے پکڑ کر باہر نکال دیا، مجھے وہاں پر رات رہنے نہیں دیا۔ کہتے ہیں جب اس نے مجھے گھسیٹ کر باہر نکالا نا، تو میں چل رہا تھا کہ رستے میں کوئی درویش ملا، کوئی مزدور، جس طرح مزدوری کر کے شام کو آ رہا ہوتا ہے، اسی طرح وہ کوئی کام کر کے آ رہا تھا، تو میں نے اسے سارا جو ہے واقعہ بتایا، وہ چنانچہ مجھے ساتھ لے کر چلنے لگا، اس نے کہا چلو رات میرے پاس گزار لو۔ کہتے ہیں کہ وہ کچھ پڑھ رہا تھا، تو میں نے اس سے پوچھا تم کیا پڑھ رہے ہو؟ کہتا ہے کہ میرا ایک ہی وظیفہ ہے کہ میں ہر وقت استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھتا رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ میری تمام خواہشات پوریاں کر دیتے ہیں، تمام ضروریات اللہ میری پوریاں فرما دیتے ہیں۔ ہاں ایک خواہش میری باقی ہے، میری خواہش یہ ہے کہ میں امام احمد بن حنبل کو دیکھنا چاہتا ہوں، میری یہ خواہش باقی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا پھر تیری خواہش پوری ہو گئی ہے، تیرے اس استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے امام احمد بن حنبل کو ٹانگوں سے گھسیٹ کر تیرے قدموں میں لا دیا ہے۔ تو استغفار کی بڑی برکت ہوتی ہے جی، کثرت سے استغفار کیا کریں، تو یہ جو ہے مال اولاد ہر چیز میں برکت کا ذریعہ بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔